السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی 2 جون 2021 کو جناب مولانا کلیم حنفی صاحب کی میں نے کلپ سنی جو میرے جواب میں انہوں نے بھیجی تھی۔ اس میں 2-3 باتیں انہوں نے میرے اوپر لائی ہیں۔ میں ان باتوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے ان کو اس بات کے لیے مبارکباد کہتا ہوں کہ آپ کی زبان نسبتاً شائستہ ہوئی ہے، اور یہی شائستگی برقرار رہی تو انشاءاللہ معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ گفتگو کا انداز، لب و لہجہ، تیور اور جو انداز تخاطب ہے وہ شائستہ رکھیے تو انشاءاللہ اس میں کوئی کجی نہیں آئے گی اور کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے پہلا اعتراض کیا میرے جملہ لا حول ولا قوت پر کہ میں نے اس کو پورا نہیں پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ کفر تک جاتا ہے۔ میں اس کا حوالہ آپ سے چاہوں گا، آپ حوالہ پیش کریں۔ اگر حوالہ آپ نے صحیح دے دیا تو انشاءاللہ رجوع کرنے والا پائیے گا، لیکن پہلے اس سے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کہلاتا ہے۔ یہ خالص علمی اصطلاح ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا تو یاد آ جائے گا۔ خالص علمی اصطلاح ہے، یعنی جز بولنا، کل مراد لینا۔ لوگ بولتے ہیں 3 بار قل ہو اللہ پڑھ دو، مطلب کیا ہوا؟ صرف لفظ قل ہو اللہ نہیں بلکہ مکمل سورہ۔ جز بولا گیا، کل مراد ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل سے مان لیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ بلکہ پورا کلمہ مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے حاشیہ مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث، تو آپ کو یہ وضاحت مل جائے گی کہ یہاں پورا کلمہ مراد ہے۔ اس کو بھی تسمیۃ الکل باسم الجز کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی تسمیۃ الکل باسم الجز ہے۔ جب یہ علمی اصطلاح آپ کو یاد آ جائے تو پھر آپ کا اعتراض خود بخود دفع ہو جائے گا۔ نمبر 2 کہ حضرت سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے لیے میں نے انکار کیا تھا آپ کی اس بات کا کہ آپ نے میری طرف یہ جملہ منسوب کیا تھا کہ میں نے بے علم ان کو کہا تھا، حالانکہ بے علم نہیں کہا تھا بلکہ میرا جملہ تھا کہ وہ صاحب فتویٰ نہیں، صاحب علم نہیں، تو وہ لفظ تو نہیں تھا۔ اچھا چلیے، اب صاحب علم نہیں جو میں نے کہا تھا وہ صاحب فتویٰ کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ہے، تو عطف بیان کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، نحو میر، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی، تمام نحو کی کتابوں میں یہ ضابطہ آپ کو مل جائے گا۔ عطف بیان اس کو کہتے ہیں، پہلے والے جملہ، پہلے والے لفظ کا بیان آگے والے لفظ میں ہے۔ تو جب میں نے صاحب فتویٰ پہلے کہا کہ صاحب فتویٰ نہیں، تو آگے جو میں نے کہا صاحب علم نہیں، اس سے مراد ہوا وہ علم جس کا تعلق فتویٰ سے ہو، یعنی علم فتویٰ کا انکار۔ جیسے پہلے کیا تھا اسی طرح علم فتویٰ مراد ہے یہاں پر، یہ عطف بیان کہلاتا ہے۔ امید کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ نمبر 3 پہ آئیے۔ آپ امیر اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تائیدات 1150 علماء اکابر اہل سنت کو جو ملی تھی وہ ٹی وی پر آنے سے پہلے ملی تھی۔ تو یہ عجیب ہے اس بات کا، یہ ٹی وی پر آنے کے بعد بھی 95% علماء ان کی تائید میں آج بھی ہیں، اور اس کا انکار سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ 95% علماء ان کی تائید کرتے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے محققین، بڑے مفکرین، چوٹی کے علماء، صف اول کے علماء ان کی تائید کرتے ہیں۔ پاکستان کے صف اول کے علماء ان کی تائید کرتے ہیں۔ دیگر اسلامی ممالک کے صف اول کے علماء ان کی تائید کرتے ہیں۔ تائید قولی بھی ہے، تائید عملی بھی ہے، کہیں سے قولی تائید ہے، کہیں سے تحریری تائید ہے، کہیں سے عملی تائید ہے۔ پھر آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹی وی پر آنے سے پہلے کی بات ہے؟ چوتھی بات آپ نے یہ کہی، اچھا اسی میں چوتھی بات آپ لے لیجئے کہ گویا کہ آپ نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جو کچھ میرا اختلاف ہے ان سے وہ صرف مسئلہ ٹی وی کو لے کر کے ہے، اس کے علاوہ کسی بات کا اختلاف نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، بلکہ خوش آئند کہوں گا میں اس کو،
کہ ان کی کتاب فیضان سنت اور خوابوں کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں پر خوابوں کے حوالے سے اعتراضات وہ سارے کے سارے گویا کہ آپ نے ختم کر دیے، آپ نے اور آپ کے جو ہم خیال ہم مزاج ہیں سب نے۔ اس کے بعد جو انہوں نے فیضان سنت میں عبارتیں لکھی ہیں، کچھ عبارتوں پر لوگوں کے اعتراضات تھے، تو آپ کے اس جملے سے پتہ چلا کہ کم سے کم سب نہیں تو آپ کے سارے اعتراضات ختم ہو گئے۔ مسئلہ ٹی وی کو لے کر کے ہی آپ ان کے مخالف ہیں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان کے قول کی حمایت میں آپ سرگرم ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا صرف دعوت امیر اہل سنت ہی اس کے لیے مورد الزام آپ کی نظر میں ہے؟ خود جا کر کے بریلی شریف میں دیکھیے، سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے سرکار اعلی حضرت کے مزار میں، وہ ہے کہ نہیں تصویر کشی؟ پھر منانی میاں کو دیکھیں، باقی دیگر توصیف رضا کو دیکھیں، تسلیم رضا کو دیکھیں، باقی خانوادہ اعلی حضرت کو دیکھیں، وہ سارے کے سارے ٹی وی پر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، تو آنے والے کے لیے وہ اظہار نکیر تو نہیں کیا، وہ تصویر کشی میں آتے ہیں، ویڈیوگرافی میں آتے ہیں سارے کے سارے۔ ہندوستان کے جو بڑے بڑے اکابر ہیں ابھی موجودہ اکابر میں آپ کسی کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ اس پر ٹی وی پر نہیں آتے ہوں، فوٹوگرافی میں نہیں آتے ہوں، تو صرف دعوت اسلامی اور اس کے امیر اہل سنت ہی آپ کی نظر میں کیوں کھٹکتے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس لیے ان سب بے جان باتوں کی طرف مت جائیے، راہ راست پہ آئیے، سیدھی راہ پہ آ جائیے، صراط مستقیم پہ آ جائیے۔ ٹی وی کے مسئلے میں اگر آپ کا اختلاف ہے تو آپ انفرادی طور پر اپنی ذات تک اس کو محدود رکھیں۔ جو لوگ ٹی وی کے مسئلے میں جواز کے قائل ہیں عملی طور پر یا قولی طور پر، ان کے خلاف کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ مت بولیے جو آپ کی طبعی شدت کو ظاہر کرے یا فکری کجی کو ظاہر کرے۔ آپ اپنے طور پر عمل کریں، باقی لوگ اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں۔ بے شمار ہزاروں مسائل میں اختلاف، مسائل فقہیہ، اجتہادیہ، فرعیہ میں اختلافات ہیں ائمہ کے۔ ان اختلافات کے باوجود بھی کسی نے کسی پر کوئی اس طرح کے جملے تو نہیں کسے، جملہ بازی تو نہیں کیا، غیر شائستہ الفاظ تو نہیں کہے، سب نے ایک دوسرے کا احترام کیا ہے۔ اس احترام سے سبق لیجئے، ہدایہ پڑھیے، شرع وقایہ پڑھیے، ائمہ کا اختلاف دیکھیے، اصول الشاشی پڑھیے، نور انوار پڑھیے، ائمہ کے اختلافات کو دیکھیے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود بھی ائمہ کرام کے جو مقلدین ہیں انہوں نے کسی پر اس طرح کے جملے تو نہیں کسے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ٹی وی کا خلاف کرتے تھے، بعد میں وہ ٹی وی پر آنے لگ گئے، تو یہ دو قول ہو گیا، اس لیے وہ قابل رد ہو گئے۔ استغفر اللہ، عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ کتابوں کا مطالعہ آپ نہیں کرتے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، امام ابو یوسف کو دیکھیے، امام محمد کو دیکھیے، امام ظفر کو دیکھیے، امام اعظم کو دیکھیے، امام شافعی کو دیکھیے، کتنے مسائل میں ان حضرات نے رجوع کیا ہے ایک دوسرے کی طرف۔ تو کیا مطلب؟ ایضاح حق کے بعد رجوع نہ کرنا یہ حقانیت کی دلیل ہے یا حقانیت کی دلیل ہے؟ ایضاح حق کے بعد بھی رجوع نہ کرنا یہ حقانیت پر نہ ہونے کی دلیل ہے، اور ایضاح حق کے بعد رجوع کر جانا یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ اب جو حقانیت کی دلیل پر چلیں ان کے اوپر آپ تان و تشنیع کریں۔ یہ تو امیر اہل سنت کی حق پسندی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اسی میں خیر ہے امت کے لیے تو پھر اپنے اس قول سے رجوع کیے، اور پھر عملی طور پر آپ ٹی وی پر آنے لگ گئے۔ تو یہ رجوع کرنا، ایک قول سے دوسرے قول کی طرف جانا، ائمہ کرام کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، ائمہ اربعہ کا طریقہ ہے، مجتہدین کرام کا طریقہ ہے، صحابہ اعظام کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو امیر اہل سنت نے اپنایا، تو پھر آپ کیسی کیسی باتیں کرنے لگ گئے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ پھر اپنی اس بات پر نظر ثانی کریں گے۔ آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں کسی کی شخصیت پر غلط الفاظ نہیں بولتا، کسی تنظیم پر غلط الفاظ نہیں بولتا۔ اگر میں نے کوئی اعتراض کیا ہے الیاس صاحب کی بات پر، اور میں نے کوئی ان کی شان میں گستاخی تو کی نہیں، کوئی انہیں برا بھلا تو کہا نہیں۔ اگر میں نے کوئی اعتراض کیا ہے الیاس صاحب کی بات پر اور میں نے کوئی ان کی شان میں گستاخی تو کی نہیں، کوئی انہیں برا بھلا تو کہا نہیں، تو بہرحال جس کا بھی جواب گالی گلوچ والا ہو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔
بالکل نہیں کرتا ہوں. بات بالکل سکون سے، متانت سے، سنجیدگی کے ساتھ اور دلائل، ٹھوس دلائل کی روشنی میں کرنی چاہیے. تو بہرحال جس کا بھی جواب گالی گلوچ والا ہو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بالکل نہیں کرتا ہوں. بات بالکل سکون سے، متانت سے، سنجیدگی کے ساتھ اور دلائل، ٹھوس دلائل کی روشنی میں کرنی لیکن چاہیے. آپ کی یہ کلپ جس کو آپ سماعت فرمائیں، خود بھی سماعت کریں. آپ کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے کہ آپ نے ہی یہ جملے استعمال کیے ہیں. ذرا سنیے اس کو. تو جیسے دو چار ٹچے بھی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا، میں تو جیسے کی عزت کا کہاں بھوکا. تو جیسے دو چار ٹچے بھی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا، میں تو جیسے کی عزت کا کہاں بھوکا. وہ دلہ، کیا نام اس کا، عمران اتاری دلہ. وہ دلہ کہتا ہے کہ وہ دلہ، کیا نام اس کا، عمران اتاری دلہ. وہ دلہ کہتا ہے کہ عمران دلہ کہتا ہے کہ یا اختار، عمران دلہ کہتا ہے کہ یا اختار. وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے. وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے. وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے. ابے ٹچے، میرا نام کلیم حنفی ہے اور میں کسی ایٹھیا کو، سیٹھیا کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں، سمجھا. بہت فیکٹ بات کرتا ہوں. میرے تو کیا ہے بے، سننا، تیرے جیسے 555 میرے گھر کے پاس گھومتے ہیں میرے دشمن، سمجھا. ابے ٹچے، میرا نام کلیم حنفی ہے اور میں کسی ایٹھیا کو، سیٹھیا کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں، سمجھا. بہت فیکٹ بات کرتا ہوں. میرے تو کیا ہے بے، سننا، تیرے جیسے 555 میرے گھر کے پاس گھومتے ہیں میرے دشمن، سمجھا. میرا منہ مت کھلوائیو بیٹا، بتا رہا ہوں، سمجھا. میرا منہ مت کھلوائیو بیٹا، بتا رہا ہوں، سمجھا. میرا منہ مت کھلوائیو بیٹا، بتا رہا ہوں، سمجھا. تو بہرحال جس کا بھی جواب گالی گلوچ والا ہو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بالکل نہیں کرتا ہوں. بات بالکل سکون سے، متانت سے، سنجیدگی کے ساتھ اور دلائل، ٹھوس دلائل کی روشنی میں کرنی چاہیے. تو بیٹھا وہاں لوگ تجھے کتے کی موت ماریں گے، سمجھا. اپنی اوقات میں رہے حرام زادے، سمجھا. اپنی اوقات میں رہے حرام زادے، سمجھا. اپنی اوقات میں رہے حرام زادے. کسی تیرا وہ مردود الیاس کہتا ہے، مردود الیاس کہتا ہے، مردود الیاس کہتا ہے، حرام زادے تو اپنے اس مردود اتار کی بات تو مانتا، خبیث کی اولاد. حرام زادے تو اپنے اس مردود اتار کی بات تو مانتا، خبیث کی اولاد. حرام زادے تو اپنے اس مردود اتار کی بات تو مانتا، خبیث کی اولاد. وہ عمران دلے کی تو مانتا جو کہتا کہ ہم علماء کی تعظیم کر. اور میں نے کوئی ان کی شان میں گستاخی تو کی نہیں، کوئی انہیں برا بھلا تو کہا نہیں. تو بہرحال جس کا بھی جواب گالی گلوچ والا ہو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بالکل نہیں کرتا ہوں. بات بالکل سکون سے، متانت سے، سنجیدگی کے ساتھ اور دلائل، ٹھوس دلائل کی روشنی میں کرنی چاہیے. کرتے ہیں اور عالم کچھ کہے تو پلٹ کے جواب نہیں دیتے. وہ عمران دلے کی تو مانتا، وہ عمران دلے کی تو مانتا، وہ عمران دلے کی تو مانتا. ابے رنڈی زادے جا اپنے گھر کی خبر لے، ابے رنڈی زادے جا اپنے گھر کی خبر لے. تو بہرحال جس کا بھی جواب گالی گلوچ والا ہو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. بالکل نہیں کرتا ہوں. بات بالکل سکون سے، متانت سے، سنجیدگی کے ساتھ اور دلائل، ٹھوس دلائل کی روشنی میں کرنی چاہیے. ابے رنڈی زادے جا اپنے گھر کی خبر لے. ماں بہنیں دبئی کے شیوخ کے بسترے گرم کر کر کے تیرا گھر چلا رہی ہے. ماں بہنیں دبئی کے شیوخ کے بسترے گرم کر کر کے تیرا گھر چلا رہی ہے. ماں بہنیں دبئی کے شیوخ کے بسترے گرم کر کر کے تیرا گھر چلا رہی ہے. حرام زادی تیری حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے، حرام زادی تیری حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے، حرام زادی تیری حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے. حرام زادے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے، حرام زادے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے، حرام زادے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے. ابے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہے بھکاری. تو فلائٹ پکڑ، بامبے آ، بامبے میں کرلا ویسٹ، ٹھیک ہے، کرلا ویسٹ میں آ، مجھے کال کر اور آمنے سامنے مل. پھر دیکھو تو کتنا بڑا ترم خان ہے. تیرے جیسے جنگلی سور دن میں سے 555 آتے ہیں بھونکنے کے لیے. ہر ایک کو تو میں منہ نہیں لگا سکتا نا. پتہ نہیں تو کون ہے، کس کھیت کی مولی ہے،
तेरी माँ ने तुझे किस जगह जना है, तेरे किस कदर अब्बा हैं, एक का तो नुस्खा मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, कितने तेरे अब्बा हैं। अब इतना वक्त भी नहीं कि तू जैसे शरीर खबीस मरदूद और दोज़खी इंसान को मैं मुँह लगाऊं। चल निकल। अगर मैंने कोई एतराज़ किया है इलियास साहब की बात पर और मैंने कोई उनकी शान में गुस्ताखी तो की नहीं, कोई उन्हें बुरा भला तो कहा नहीं। अगर मैंने कोई एतराज़ किया है इलियास साहब की बात पर और मैंने कोई उनकी शान में गुस्ताखी तो की नहीं, कोई उन्हें बुरा भला तो कहा नहीं, और मैंने कोई उनकी शान में गुस्ताखी तो की नहीं, कोई उन्हें बुरा भला तो कहा नहीं। तो बहरहाल जिसका भी जवाब गाली गलोच वाला हो, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। बात बिल्कुल सुकून से, मतानत से, संजीदगी के साथ और दलाइल, ठोस दलाइल की रोशनी में करनी चाहिए। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मैं कभी किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन उससे नफ़रत नहीं करता। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मैं कभी किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा को माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन उससे नफ़रत नहीं करता। अब बताएं आप क्या कहेंगे यहाँ पे? अब तो आपका झूठ भी साबित हो गया, अब इससे भी तौबा कर लीजिए, और जो मुग़ल्लज़ात आपने बके हैं, फ़वाहिशात आपने बके हैं, उनसे भी तौबा कर लीजिए और खुदा को राज़ी कर लीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहम्मद उस्मान बरकाती, मिसबाही, खादिम मरकज़ी इदारा शरिया, पंच कश्मीरी तकिया, जामा मस्जिद, काठमांडू, नेपाल।